سید محمد علی باقری ابن علی محمد آغا میر، سید محمد ہادی باقری ابن علی محمد آغا میر، سراج النساء بیگم بنت سید علی رضا جعفری، رضیہ علی باقری بنت میر یاسین علی خان، حشمت النساء بیگم بنت میر یاسین علی خان، سید ناصر حسین فرشوری ابن سید محفوظ حسین فرشوری، میر عسکر علی خان ابن میر یاسین علی خان، سید زین العابدین نقوی ابن سید محمد نقوی، اور بلقیس زہرا جعفری بنت سید مقبول حسین جعفری۔ بلقیس زہرا جعفری کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اور آج تدفین ہوئی ہے۔ ان سب کے لیے فاتحہ کی درخواست ہے، اور بلقیس زہرا جعفری کے لیے جو مومین مومنات نماز وحشت قبر پڑھ سکیں ان سے درخواست ہے۔ اور ایک ان کو بھی شامل کر لیں، سید اختر حسین شاہ، ان جمیع مرحومین مرحومات کے لیے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین سید محمد علی باقری ابن علی محمد آغا میر، سید محمد ہادی باقری ابن علی محمد آغا میر، سراج النساء بیگم بنت سید علی رضا جعفری، رضیہ علی باقری بنت میر یاسین علی خان، حشمت النساء بیگم بنت میر یاسین علی خان، سید ناصر حسین فرشوری ابن سید محفوظ حسین فرشوری، میر عسکر علی خان ابن میر یاسین علی خان، سید زین العابدین نقوی ابن سید محمد نقوی، بلقیس زہرا جعفری بنت سید مقبول حسین جعفری، سید اختر حسین شاہ۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرهم مع النبی وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک کار ہے AXJW736 نسان روگ، اس کو ہٹا لیں، وہ ٹو کروا رہے ہیں چائنیز، اس میں کسی نے ریزرو پارکنگ پہ لگا دی۔ AXJW736۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات. قابل قدر جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، شاعر اہل بیت عصمت و طہارت جناب آغا محمد علی وفا صاحب و خطیب اہل بیت جناب راجہ احسان علی صاحب، سادات و مؤمنین و مؤمنات، حسینیہ مسجد و ازا خانہ زہرہ پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا میں 1437 ہجری کا عشرہ زینبیہ، عشرہ 40، عشرہ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا جاری و ساری ہے. اور آج جناب سعادت باقری صاحب، ان کی بیگم صاحبہ اور باقری فیملی کی طرف سے اسپانسر 8ویں مجلس سے عزا ہے. اور ہم مسلسل اس سال سیرت معصوم پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کریم اس عشرہ زینبیہ میں شرکت کنندگان حضرات و خواتین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. اور جن مومنین مومنات نے مجالس اسپانسر کی ہیں، حسینیہ کے والنٹیئرز، علماء، ذاکرین، مرثیہ خان حضرات، تمام بھائی بہن جو دور نزدیک سے اس عشرے میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ کریم ان کی ہر مشکل، تکلیف، رنج و علم کو دور فرمائے. منظورین کو شفایابی ہو. جو سفر زیارت پہ گئے ہیں اللہ ان کے سفر کو مبارک کرے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو آئندہ سالوں میں توفیق خیر مرحمت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے. ہماری اولادوں کی تربیت ہو. اول وقت میں ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. ڈیلی بیسس پہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اخلاقی ارتقاء کی توفیق عطا فرمائے. اور سیرت معصوم پر چلتے ہوئے معصوم دہر، ناموس دہر امام زمانہ کے ساتھ مل کر پاب رکاب ہو کر خون حسین کا انتقام لینے کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے ایک تو اپنی پریزنس سے، اپنی اٹینشن سے، اپنی توجہ سے، اپنے انہماک سے، دلچسپی سے اور وقت کی پابندی سے اس عشرے کو بڑا کامیاب بنایا ہے. آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے 1,24,000 انبیاء، 12 اماموں، 2 بطول بیویوں اور فرشتوں کی سیرت سے اپنے لائف اسٹائل کو میچ کرنا ہے، تاکہ ہمارے لائف اسٹائل میں معصوم کی سیرت آئے، ان کی سیرت نہ آئے کہ جو لغزشوں پہ
لغزشیں کرتے. ماشاءاللہ 8ویں مرحلے میں جب عشرہ داخل ہو رہا ہے تو میں اس بات پر بھی بہت شکر گزار ہوں اللہ کی ذات کا کہ مشکل ترین ٹاپک کو اللہ نے توفیق دی محمد و آل محمد کے طفیل میں کہ میں نے بہت آسان بنا کے پیش کیا اور آپ کے تعاون سے بڑے میسیجز کنوے ہو گئے اور انشاءاللہ باقی جو 3 مجالس ہیں آج سمیت ان میں باقی ماندہ جو میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ کنوے ہو جائیں گے. ایک چیز آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے کہ جس کتاب سے متاثر ہو کر میں نے یہ عشرہ شروع کیا وہ کتاب میں نے زمانے طالب علمی میں پڑھی تھی. وہ عربی کی کتاب ہے جس میں ٹوٹل انبیاء کی سیرت اوصاف انبیاء پر پوری کتاب لکھی گئی اور اس میں ٹائٹل پر ایک جملہ لکھا گیا. وہ جملہ یہ تھا ما بعث اللہ نبیا الا وکان سخیا. اللہ نے کوئی ایسا نبی پیدا نہیں کیا جو اپنے دور میں سخی نہیں تھا. تو جنراسٹی سخاوت اتنی امپورٹنٹ شے ہے کہ انبیاء کو دوسری چیز جو انبیاء کو دی وہ حسن الخلق تھا. کوئی نبی کج خلق نہ تھا. کوئی نبی اپنے اخلاق میں امت سے کم نہ تھا بلکہ ساری امت کا اخلاق ایک طرف, نبی کا اخلاق سب پہ بھاری ہوتا تھا. بعث اللہ الانبیاء بالعلم والحلم. اللہ نے جتنے نبی بھیجے علم کے ساتھ بھیجے اور تحمل برداشت کے ساتھ بھیجے. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے, یعنی ہم اپنی طرف یہ بات کر رہے ہیں معصوم کی نہیں, اگر غیر معصوم کو دیکھیں جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے برداشت بڑھتی ہے. ہمارے ہاں الٹ ہو رہا ہے, انفارمیشن زیادہ ہو رہی ہے, ریفارمیشن زیرو ہو رہی ہے. چاند رات سے لے کر آج مجلس میں حاضر ہونے تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میرے بھائیوں نے غیبت نہ کی ہو ہمارے سامنے. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ آل محمد کے انسٹیٹیوٹ سے تو ہمیں سلمان بن جانا چاہیے تھا, ابو ذر بن جانا چاہیے تھا, میثم تمار بن جانا چاہیے تھا, عمار بن جاتے, بلال بن جاتے, صہیب بن جاتے, کمیل بن جاتے, قمبر بن جاتے. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ مجالس کی بہتات ہو رہی ہے, عزاداری بڑھ رہی ہے, شرکت بڑھ رہی ہے, مجالس پہ مجالس ہو رہی ہے, مگر اخلاقیات ہمارے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں. اصل یہ انسٹیٹیوٹ کردار سازی کا انسٹیٹیوٹ ہے. اگر کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی دور کر لیجئے. محمد و آل محمد کا انسٹیٹیوٹ عزاداری حسین کردار سازی کا انسٹیٹیوٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصلت جو بڑی مشہور ہے وہ ہے مہمان نوازی. زندگی میں ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. جیسے ہم چاہتے ہیں زندگی میں مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. کیا کنٹراڈکشن ہے, سبحان اللہ. ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے, ان کے ہاں مہمان نہ آئے تو مصیبت ہوتی ہے. اگر یہ حدیث ہم نے سمجھ لی ہوتی کہ جب مہمان آتا ہے توجہ تو رحمتیں برکتیں دے جاتا ہے, اہل خانہ کے سارے گناہ لے جاتا ہے, تو پھر کبھی پہلو تہی نہ کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں
بہت مشہور تھے. ایک دن زندگی میں ایسا آیا کہ کوئی مہمان نہیں ملا، دسترخوان لگ گیا، ہاتھ بڑھ نہیں رہا، پریشان ہے. ڈپریس نہ ہونے والا نبی مہمان کو دسترخوان پہ نہ دیکھ کر ڈپریس نظر آ رہا ہے کہ کیا کریں. سوچا چوک میں چلے جائیں، کسی راہ گزر کو پکڑ کے لے آئیں. اگر آج یہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے نہیں ملی تو ہر صفت وہبی تو نہیں ہوتی، کچھ کسبی بھی ہوتی ہے. ہر چیز اس کی طرف سے نہیں ہوتی، کبھی انسان خود بھی محنت کرتا ہے نا. گویا ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کی پالیسی سیرت معصوم نہیں ہے. سٹرگل کرنی ہے، جہد مسلسل کرنی ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. یہ ہمارے جو بھائی بہن سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا وظیفہ حکومت کی طرف سے مل رہا ہے تو یہ بہت ہے. ان کو چاہیے دنیا بھی ویل آف کرے، جس کی وجہ سے آخرت بھی ویل آف ہوگی. اگر دولت بری چیز ہوتی تو سلیمان کی حکومت کا ذکر نہ ہوتا، خدیجہ کی دولت کا تذکرہ نہ ہوتا، ابو طالب کے اونٹوں کا ذکر نہ ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر چلے گئے، چوک میں کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک راہ گزر وہاں سے گزر رہا تھا. کہا ممکن ہے کہ آپ آج کا کھانا، دوپہر کا کھانا میرے ساتھ تناول کریں. اسے کا کوئی حرج نہیں. نہ وہ جانتا ہے یہ کون ہے، نہ یہ جانتے ہیں وہ کون ہے. للہیت وہاں ہوتی ہے جہاں پرسنالٹی دیکھ کے اوبلائج نہ کیا جائے بلکہ کاز دیکھ کر اوبلائج کیا جائے. آقا شاباش. یہ بڑی چھوٹی ذہنیت ہے کہ پرسنالٹی دیکھ کر آپ اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز کو میئر کریں. جس کا ثواب کاؤنٹیبل نہ ہو اس میں پرسنالٹی کی وجہ سے میئرمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی رحمت کے ذریعے میئر کرے کہ جس کی رحمت کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسے تو نہیں. بسم اللہ. زندہ باد. شاباش شاباش. مردہ مردہ. ایسے تو نہیں. حضور نے کہا من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. اللہ پر اعتبار کیجئے. بندوں کا کیا ہے؟ آج دوست ہے کل دشمن ہے پرسوں دوست. ایسوں کی دوستی کی وجہ سے اپنی عبادت کیا تباہ کرنی جو لمحوں میں بدل جاتے ہیں. ایسے کی دوستی رکھے جو صدیوں میں نہیں بدلتا. اللہ اکبر. ہے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام للہیت میں اس گیسٹ کو لے آئے اور اس کو کھانا دیا، پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو کھانا کھانے سے قبل پوچھ لیا، میں اپنے الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ شاید یہ کہا ہو کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، تو اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، بسم اللہ کیا پڑھوں؟ تو کہا بس میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ دسترخوان سے اٹھا دیا، ادھر سے جبریل آئے، اللہ پاک سلام کے جلال میں پوچھ رہا ہے اس کو زندگی کس نے دی ہے آج تک؟ یہ 40 سال تک اسے رزق کون دیتا رہا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارا منکر ہے؟ ہم 40 سال سے اپنا دشمن پال رہے ہیں، تمہارے دسترخوان پہ ایک دن ہمارا مہمان آیا اور تو نے اسے بھگا دیا۔ اور کرے ذرا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریکنسٹرکٹ کیا کعبے کو، عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، ریکنسٹرکٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب وہ جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، نقش پا ہے، وہ دراصل اللہ کی طرف سے لفٹ تھا، لفٹ وہ اٹھتا تھا جب ارادہ کرتے ابراہیم پتھر لے کر، اس وقت تو الیکٹریسٹی تھی نہیں، تو یہ کارڈ لیس سمجھ لیں، وائر لیس سمجھ لیں، یا اللہ کی طاقت سے، یا یوں کہوں ایمان کی طاقت سے، ایمان کی حرارت سے اٹھنے والی لفٹ تھی، جہاں پر پتھر رکھنا ہوتا وہاں پر پتھر رکھ کے پھر واپس لے آتا۔ نہ جاتے ہوئے یہ پتھر لڑکتا تھا، نہ آتے ہوئے لڑکتا تھا۔ پتھر جانتا تھا کہ جب سہارا نبوت کا ہو تو لڑکنا نہیں ہوتا۔ تو پتھر نے جمادات میں اتنی سینس ہے کہ معصوم اگر سوار ہے تو ڈائریکشن وہ معین کرے گا۔ اللہ اکبر، ڈائریکشن ہم معین نہیں کریں گے۔ وہاں منہ سے نکل گیا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، منہ سے بھی نہیں نکلا، دل میں سوچا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ قال ابراہیم نے کہا ہو، کہا نہیں ہے، مقولہ نہیں ہے، بس دل میں خیال آیا کہ اے ہمارے رب ہماری اس انویسٹمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دل پڑھ کے عطا کرنے والے خدا نے کہا یہ تو قبول ہو گئی، اب کوئی اور ڈیمانڈ ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ڈیمانڈ اور کہی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہم دونوں باپ بیٹے کو بھی مسلمان بنائے رکھنا اور ہماری ذریت میں بھی اسلام رکھنا۔ اللہ نے آواز دی، تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے اور میں اپنی وسعت کے مطابق دوں گا۔ تم نے تو صرف اتنا مانگا ہے نا کہ مجھے اور میری نسل کو مسلمان بنائے رکھنا۔ قرآن نے آواز دی، ہم ڈیمانڈ کی سپلائی یوں دیتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو تمہارے ابراہیم کے دین سے ہٹ کے دین لائے گا قیامت تک ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آواز قدرت آئی، اور مانگو،
کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. بار الہ ان میں رسول بھیج کہ جو 3 کام کرے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے اور تزکیہ نفس کرے. اللہ نے جواب دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور مانگو ابراہیم، یہ بھی ہم نے عطا کر دیا. پھر اور مانگا، اور مانگ رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس جگہ کو، اس شہر کو مرکز امن بنا. اللہ نے کہا تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، ہم ظرف سے بڑھ کے دیں گے، ہم اپنی وسعت سے دیں گے. تم نے اتنا مانگا کہ اس شہر کو مرکز امن بنا. ہم کہتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ جائے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کہا وہ پرسوں کی تقریر یاد کریں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اسے رکھنا ہے تو میری ذریت میں رکھ. اللہ نے آواز دی، تم نے تو صرف یہ کہا ہے ذریت میں رکھ، وہ تو بتا دیا تھا کہ ظالم تک نہیں جائے گا، مگر کہا وَجَعَلَهُ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے تمہاری ذریت میں اسلام کا سمبل رکھا ہے بشکل علی ابن ابی طالب. اور مانگو ابراہیم، تم نے ہماری مزدوری کی ہے نا، تم نے ریکنسٹرکشن کی ہے، کچھ اور مانگو. کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا. خالق کی آواز آئی، تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، دیکھو ہم کیا عطا کرتے ہیں. تم نے صرف اتنا مانگا کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. ہم ڈیمانڈ کی سپلائی یہ دے رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. ذرا ملاحظہ فرمائیں، سیرت معصوم دیکھیں کہ جب اللہ فرما رہا ہو کہ میں سمیع و علیم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تھوڑا نہیں مانگنا، مانگتے ہی جاؤ. ایک مانگا ہے دوسرا مانگو، اللہ سے زیادہ مانگو، اس لیے کہ جتنا مانگو گے اس کے دربار میں وہ کم ہوگا. اللہ اکبر ہے جناب. اور مانگو ابراہیم کا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. کہ عجیب شان سے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، جب کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. بار الہ میری ذریت والے نماز قائم کریں گے، اس کے اگینسٹ میں لوگوں کے دلوں کو میرے رشتہ دار کی طرف موڑتے رہنا. اللہ نے آواز دی، بس تم نے اتنا مانگا. سنو، تم نے تو آپشنل مانگا ہے، ہم ابلیگیٹری عطا کریں گے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
ابراہیم اور مانگو، کہا ورزق اہلہ من الثمرات، میں نے بنا دیا ہے گھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، اور گزارش یہ ہے بارے الہ جو اہل بیت ہوں انہیں ثمرات عطا کرنا۔ توجہ رہے، اہل بیت کو ثمرات عطا کرنا۔ اللہ کی ذات نے آواز دی، تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی وسعت رحمت کے مطابق دیں گے۔ تم نے اتنا کہا ان کو ہم ثمرات دیں تو سنو، انا آتیناک الکوثر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ ملازم فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ڈیمانڈ ہوتی چلی، ادھر سے سپلائی ملتی آئی، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ سپلائی عطا فرما رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے تو وہاں سے دو شاخیں شجرے کی چلی، ایک کہلائے بنی اسماعیل، ایک کہلائے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعقوب، اسحاق و یعقوب کی اولاد، کیونکہ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یعنی ایل سے مراد ہے، ہبرو میں ایل اللہ کو کہتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ ایل سے مراد اللہ ہے۔ ذرا لیول بھی بلند ہوتا جائے، ہبرو میں بھی اسم اعظم ہے، ہبرو کے، عبرانی کے بھی اسم اعظم ہے عبرانی کے، اور ان میں سے ایک اسم اعظم قرآن میں بھی آیا ہے عربی کی شکل میں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن آصف ابن برخیہ کا اسم اعظم ہے کہ جن کے پاس علم من الکتاب تھا۔ اگر دنیا عقل مند ہوتی تو علم من الکتاب والے کے اسم اعظم سے اگر چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس ملک سبا سے عراق بابل میں آ سکتا ہے تو جو کل کتاب کا مالک تھا مولا علی، ان کے بیان کردہ اسم اعظم سے پوری کائنات فتح ہو جاتی۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں کہ اللہ کی ذات نے کس درجے پر ابراہیم کو رکھا۔ اب دو شاخیں نکلی، ایک ہو گئے بنی اسماعیل، ایک ہو گئے بنی اسرائیل، موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و سلیمان، یا